السلام علیکم ناظرین، میں صابر بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زمانہ نیوز۔ ناظرین، ملک کی صورتحال جو ہے وہ دن بدن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ اپنی طرف سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی کوشش یہ ہے کہ وہ معاملات کو قابو کر لیں، گرپ کر لیں، پیکا ایکٹ لے آئیں، باقی معاملات سے عوام جو ہے اس کو قابو کیا جائے۔ مگر صورتحال یہ ہے کہ معاملات ان کے ہاتھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ابھی تازہ ترین جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ مبینہ طور پر لمس میں بھی طلباء نے ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے، احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، اور وہاں پر جو نعرے بازی کی گئی ہے وہ بھی شاکنگ ہے اور حیران کن بھی ہے، اور پریشانی کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ سبق بھی ہے کہ قوم کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلا جائے، اور قوم کے بغیر، عوام کے بغیر کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 2 سالوں میں پاکستان، ترقی کرتا پاکستان اب کہاں پہنچ چکا ہے، ڈکلائن کہاں تک پاکستان کا پہنچ چکا ہے، اور یہ مزید ڈکلائن کتنا ہوگا یہ بھی ابھی کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ انا کی جو جنگ ہے، جو ضد ہے، اس کو کم کرنے کی بجائے اس کو بڑھایا جا رہا ہے، اور ہو آر یو جیسے جو ہے وہ تانے دیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو معاملات سیٹل ہو سکتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اگر معاملات بہتر کیے جاتے تو اب تک معاملات حل ہو چکے ہوتے، مگر جس طرح الیکشن چرایا گیا، اور جس طرح 8 فروری کا الیکشن چرایا گیا، اس سے پہلے الیکشن نہ ہونے دیے گئے 90 دنوں میں، اس کے بعد ایک 17 سیٹی والوں کو جو ہے حکومت دے دی گئی، تو عوام کا جو پارہ ہے وہ ہائی ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد 26 نومبر کو جس طرح پرامن مظاہرین پر گولیاں چلائی گئیں، تو عوام اور ریاست کا جو ایک خلیج ہے وہ وسیع ہو چکی ہے، اور اس کا مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی ایوانوں میں ہوں یا اسٹیبلشمنٹ میں جو خوش آمدی لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ آگے جو رپورٹس دی جا رہی ہوں وہ یہی ہوں کہ عوام ساتھ کھڑی ہوئی ہے، عوام جو ہے وہ بلے بلے کر رہی ہے، مہنگائی ختم ہو چکی ہے، اور عوام جو ہے وہ خوش ہے، مگر حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ اور یہ دیکھا جائے تو اس میں واضح نظر آتا ہے کہ عوام جو ہے وہ احتجاج کرتی نظر آتی ہے، چاہے پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر، عوام جو ہے ہر جگہ احتجاج کرتی نظر آ رہی ہے۔ اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ ایسے اداروں کے خلاف بھی برملا احتجاج ہو رہا ہے جو پہلے تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ مبینہ طور پر لمس کا واقعہ ہو گیا، یا UK کا ہو گیا، یا دوسری جگہوں پر جو احتجاج کیے جا رہے ہیں کچھ اداروں کے خلاف، وہ انتہائی خطرناک ہے، ملک کی سلامتی کے حوالے سے انتہائی خطرناک ہے۔ اور میں پہلے جیسے کہہ چکا ہوں کہ بظاہر ایسے رپورٹس دی جا رہی ہوں گی کہ ملک کی معاملات کنٹرول میں ہیں، مگر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں۔ احتجاج جو ہے وہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، عوام جو ہے وہ ہار نہیں مان رہے، اور وہ جو ڈر اور خوف تھا وہ بھی اب تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے مظاہرے ان لوگوں کے خلاف ہو رہے ہیں جو پہلے طاقت کا منبع تھے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ چیڑی بھی پر نہیں مارتی تھی، اب ان کے خلاف احتجاج کا دائرہ جو ہے وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ صورتحال ہے کہ عوام کا جو خوف کا بت ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اور بلوچستان دیکھیں، KPK دیکھیں، وہاں کے حالات بھی جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں۔ ابھی تک تو پوری خبریں سامنے نہیں آتی، کیونکہ یہ جو خبریں ہوتی ہیں یہ فلٹر ہوتی ہیں، میڈیا میں تو بالکل بھی نہیں آتی، سوشل میڈیا پر بھی جو خبریں آتی ہیں وہ فلٹر ہو کر آتی ہیں۔ حقیقی صورتحال اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ صورتحال کیا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ جغرافیائی حدود پاکستان کی پہلے بھی نازک تھیں، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ مزید یہ صورتحال نازک ہو چکی ہے، اور کم از کم KPK اور بلوچستان کی سطح تک تو معاملات انتہائی گمبھیر ہو چکے ہیں۔ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بھی انڈر اٹیکس ہیں، عوام جو ہیں وہ بھی انڈر اٹیکس ہیں، خاص طور پر بلوچستان میں تو پنجاب کے لوگوں کو بری طرح جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کو موت کی گھاٹ بھی اتارا جا رہا ہے شناخت کے بعد۔ یہ انتہائی عام صورتحال ہے، اور یہ اس بات کی بھی غمازی کرتی ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے جو ہے وہ اپنی جو ایکچول ان کی جاب ہے وہ اس کو پرفارم کرتے نظر نہیں آ رہے۔ ان کا سارا فوکس پولیٹیکل ہے، کیونکہ پولیٹیکل سسٹم سے وہ مستفید ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہوں یا دوسرے ادارے ہوں، تو ان کا سارا فوکس جو ہے وہ ابھی باقی معاملات جو ہیں وہ اسی پر ہے کہ
ملک کی جو پولیٹکس ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، باقی معاملات جو ہے وہ خود بخود ہی کنٹرول میں رہیں گے. مگر اب صورتحال آؤٹ آف کنٹرول جا رہے ہیں، خاص طور پر کے پی کے اور بلوچستان میں، اور دونوں صوبوں میں عوام جو ہے وہ شدید غصے میں ہے. اور اگر یہ حالات کنٹرول نہ کیے گئے تو آنے والے جو دن ہیں یہ انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں. جغرافیہ حدود کی جیسے میں نے پہلے بات کی انتہائی نازک موڑ پر پہنچ چکے ہیں، اور اگر حالات جوں کے توں رہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کے پی کے اور بلوچستان کی حدود تک پاکستان کو نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے جغرافیائی سرحدوں کے حوالے سے. اور عوام میں جو مقبولیت کے دعوے کرتے ہیں وہ حقیقت اس میں ایسی ہے کہ آپ جتنے بھی یہ پوسٹیں لگائی جاتی ہیں، چاہے حکومت کی طرف سے اکاؤنٹس ہیں یا دوسرے اداروں کے اکاؤنٹس ہیں، تو وہاں پر جو پوسٹ لگائی جاتی ہے آپ وہاں پر جا کر کمنٹس دیکھیں تو وہاں پر عوام جو ہے وہ بغیر کسی ڈر کے خوف کے وہاں پر اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ پیش کرتی نظر آتی ہے، اور وہاں پہ ہی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ عوام کی کیا سوچ ہے اور عوام کیا سوچ رہے ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں ابھی جو یہ پوسٹیں لگائی جاتی ہیں یہ کمنٹس ہوتے ہیں، یہ فلٹر ہوتے ہیں. فلٹر ہونے کے بعد ہی جو ہے یہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کیونکہ وہاں پر ایک ٹیم بیٹھی ہوتی ہے جو کمنٹس کو فلٹر کرتی رہتی ہے، اور فلٹر کمنٹس ہی عوام کے پاس آتے ہیں. یہ فلٹر کمنٹس بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ عوام کے غم و غصے کو جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں حکومت کے لیے، اداروں کے لیے، کہ عوام کو ساتھ لے کر چلیں، ملک کی استحکام کے لیے کام کریں. اور اگر وہ کہیں گے کہ دھونس دھمکی اور دھاندلی سے جو ہے سسٹم چلا لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے، ابھی تک نہیں چلا سکے. تو آگے عوام کے جو ارادے ہیں، مصمم ارادے ہیں، وہ واضح کر رہے ہیں کہ چاہے 100 سال بھی جنگ لڑنی پڑے، سسٹم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے، وہ سسٹم کے خلاف کھڑے رہیں گے جب تک عدل انصاف اور اس ملک میں نظام کا واپسی نہیں ہوتی، عوام کی جو رائے ہے اس کو مقدم نہیں جانا جاتا. اللہ حافظ.